السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح چشتیہ میں بھی برائلر مرغی کی قیمت قوت خرید سے باہر۔ غریب طبقے کے لیے چکن کا گوشت کھانا خواب بن کر رہ گیا۔ چکن کا ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ جی بالکل، چشتیاں برائلر مرغی کا گوشت 340 روپے فروخت ہو رہا ہے، جو کہ غریب آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے۔ چکن کا ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ چکن کا گوشت کھانا غریب مزدور کے لیے خواب بن کر رہ گیا۔ مہنگائی نے عوام کا رس نکال کر رکھ دیا ہے۔ چشتیاں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز چکن کے ریٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انتظامیہ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہمارا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ چکن کے بڑھتے ہوئے ریٹ کا نوٹس لے کر غریب عوام کو ریلیف مہیا کیا جائے۔ کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر، سٹی نیوز، چشتیاں۔ اونچ شریف میں گزشتہ روز عباسیہ لنک کینال میں ڈوبنے والے رکشہ ڈرائیور کی لاش کو تلاش کر لیا گیا۔ گزشتہ روز زاہد نامی رکشہ ڈرائیور رکشہ سمیت عباسیہ لنک کینال میں گر گیا تھا۔ رکشہ ڈرائیور کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن گزشتہ روز سے جاری تھا، تاہم ریسکیو ٹیموں نے آج لاش کو تلاش کر لیا۔ پاک پتن میں پنجاب حکومت کے ماتحت ضلع بھر کے سینکڑوں ہیلتھ ملازمین بھی سڑکوں پر آ گئے۔ مزید جانتے ہیں حیدر علی شہزاد سے۔ جی بالکل، پاک پتن میں مظاہرین نے ریلی نکالنے کے بعد ڈی سی آفس کا گھراؤ کر لیا۔ احتجاج میں خواتین کے علاوہ 2 سال کی بچی اور 2 چھوٹو ملازمین بھی پیش رہے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ حکومت ہمیں مستقل کرے اور تنخواہیں بڑھائے، ورنہ 8 مارچ کو بڑا احتجاج کریں گے۔ ایس ایچ او تھانہ خان گڑھ کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر کے مالک کے حوالے کر دی۔ رپورٹ کریں گے مہر سجاد۔ جی ایس ایچ او تھانہ خان گڑھ عبدالکریم کھوسہ کی اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چوری ہونے والا موٹر سائیکل، جس کا مقدمہ نمبر 657/20 تھانہ خان گڑھ میں درج تھا، گزشتہ روز اوریجنل موٹر سائیکل برآمد کر کے مدعی مقدمہ کے حوالے کر دیا، جس پر موٹر سائیکل مالک نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایس ایچ او کی کارکردگی کو سراہا اور پوری پولیس ٹیم کو پھولوں کے ہار پہنائے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مار سجاد، سٹی نیوز، مظفر گڑھ۔ مظفر گڑھ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے مضر صحت دودھ سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ گاڑی میں موجود 1450 لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا۔ مزید بتائیں گے مہر سجاد۔ جی بالکل، مظفر گڑھ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ہیڈ بکینی میں کارروائی کی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کے مطابق کارروائی کے دوران مضر صحت دودھ سے بھری گاڑی پکڑی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق گاڑیوں میں موجود 1450 لیٹر مضر صحت دودھ کو تلف کر دیا۔ سجاد ملک کلیکشن سینٹر کو غیر معیاری دودھ فروخت کرنے پر 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ دودھ میں فیٹ کی کمی اور پانی کی ملاوٹ شامل تھی۔ نہیں، ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے مزید کہا کہ ملاوٹی دودھ بچوں کی نشو و نما میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بنیادی غذا میں ملاوٹ کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مار سجاد، سٹی نیوز، مظفر گڑھ۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر گڑھ میں 2 روزہ سپورٹس گالا کا اختتام ہو گیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر زراعت سردار عبدالحی خان دستی تھے۔ مزید جانتے ہیں مہر سجاد سے۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر گڑھ میں 2 روزہ سپورٹس گالا کا اختتام ہو چکا ہے۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر برائے زراعت سردار عبدالحی دستی تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جلد مظفر گڑھ کا دورہ کریں گے اور یونیورسٹی کا اعلان کریں گے۔ ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کالج حاضہ میں 23 کروڑ روپے کی لاگت سے بی ایس بلاک بنایا جائے گا۔ آخری روز مختلف کھیلوں کے مقابلوں کے فائنل منعقد ہوئے۔ طلباء نے سرائیکی علاقائی رقص پیش کیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس جام آفتاب حسین اور پرنسپل رانا مسعود اختر نے بھی طلباء کے ساتھ جھومر ڈالا۔ معزز مہمانوں کو ملتان اجرک کے تحائف دیے گئے۔ صوبائی وزیر برائے زراعت سردار عبدالحی خان دستی نے کہا ہے کہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں۔ نوجوان نسل مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بھی یہی ویژن ہے کہ نوجوان
کو تعلیم، کھیل، معیشت سمیت تمام شعبوں میں مضبوط بنایا جائے گا تاکہ ملک تیزی سے ترقی کرے۔ یہ بات انہوں نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر گڑھ کی 54ویں سالانہ سپورٹس گالا کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جام آفتاب حسین، ڈائریکٹر کالجز ڈی جی خان، شیخ فیاض، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز مظفر گڑھ شاہین ملک، پروفیسر بشیر لطیف، پروفیسر خلیل الرحمان فاروقی، پروفیسر افتخار ہاشمی، ملک خیر محمد بدھ، پروفیسر بشیر احمد، پروفیسر عبد القیوم، رانا محمد افضل چوہان، پروفیسر ظفر اور پروفیسر عمیر غنی بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مار سجاد، سٹی نیوز مظفر گڑھ۔ قصور میں ڈپٹی کمشنر آسیہ گل نے دربار بابا بلے شاہ، نیو بس ٹرمینل اور دارالامان سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے افسران اور سٹاف کی حاضری چیک کی اور شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں میاں مصطفیٰ علی فارانی کی اس رپورٹ میں۔ قصور ڈپٹی کمشنر آسیہ گل کا دربار بلے شاہ، نیو بس ٹرمینل اور دارالامان کا اچانک دورہ، افسران و سٹاف کی حاضری چیک کی، اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو دی جانے والی سہولیات اور صفائی کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے دربار حضرت بابا بلے شاہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ احاطۂ دربار اور گرد و نواح میں صفائی ستھرائی کو مزید بہتر کرنے، دربار پر آنے والے زائرین کے لیے بیٹھنے کے بہترین انتظامات کرنے کے احکامات جاری کیے۔ نیو بس سروس ٹرمینل کا بھی دورہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے مسافروں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ دارالامان کا دورہ کیا اور خواتین کو دی جانے والی سہولیات کو چیک کیا۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل کا کہنا تھا کہ شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی سستی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ افسران تمام تر توانائیوں کو برائے کار لاتے ہوئے ایمانداری اور فرض شناسی سے ڈیوٹی سر انجام دیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں مصطفیٰ علی فرانی، سٹی نیوز قصور۔ ملتان میں وہاڑی چوک انڈر پاس پر لاپرواہی کے باعث ریلوے ٹریک پر حادثات بڑھنے لگے۔ 1.5 ماہ میں 2 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ رپورٹ کریں گے شہروز خان۔ انڈر پاس پر ریلوے حادثات، 1.5 ماہ میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ راہگیروں کی لاپرواہی کہیں یا بے احتیاطی جلد بازی میں شہری کراسنگ پوائنٹ سے گزرنے کی بجائے ریلوے ٹریک سے گزرتے ہیں۔ ٹریک کے دونوں طرف خلا ہے جبکہ ٹرین آنے کی صورت میں ٹریک پر موجود افراد شدید خطرے میں ہوتے ہیں۔ مقامی شہری کا یہ کہنا ہے کہ یہاں ہینڈ فری لگا کے لوگ چل پڑتے ہیں، پیچھے یہ نہیں دیکھتے بھئی کوئی ٹرین آ رہی ہے یا کوئی انسان آ رہا ہے یا کوئی چیز آ رہی ہے، وہ آگے چلتے رہتے ہیں کیونکہ ہینڈ فری کانوں میں لگی ہوتی ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں۔ گانے مختلف یعنی کہ چلتے ہیں، کوئی گانے سنتا ہے، کوئی ناچے چلتا ہے، اس کی وجہ سے بندے یہ حادثہ ہوتا ہے۔ ریلوے ٹریک پر بیٹھے نوجوان فون کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ گپیں لگانے والے مقامی افراد بھی ریلوے پٹڑی پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ انڈر پاس کے قریب ٹرین کی آواز زیادہ ہوتی ہے۔ ہینڈ فری لگائے افراد ٹرین کی آواز سن نہیں پاتے۔ 4 روز قبل بھی ٹرین حادثے میں پٹری پر چلنے والا ایک شخص جہاں بحق ہوا۔ مقامی افراد نے انڈر پاس پر بار لگانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ حادثات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ انڈر پاس پر بڑھتے ہوئے حادثات شہریوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے جس کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کی ضرورت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہروز خان، سٹی نیوز ملتان۔ اور زرعی ادویہ کے بعد اب کھادوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر کے حکومت نے کسانوں کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ 1 ماہ میں دوسری مرتبہ کھاد کی قیمت میں اضافے سے عارف والا کے کسان سخت پریشان ہیں۔ ذیشان انجم رپورٹ کریں گے۔ ڈیزل اور زرعی ادویات کے بعد اب کھادوں کی قیمتیں بھی آسمان پر جا پہنچیں۔ 1 ماہ میں دوسری مرتبہ قیمت میں اضافہ ہونے سے نائٹروفاس کا فی بوری ریٹ 3800 روپے جبکہ ڈی اے پی کھاد کا 5000 کو تجاوز کر گیا۔ کھادوں کے ریٹ میں ہونے والے حالیہ غیر معمولی اضافہ پر عارف والا کے کسان سخت پریشان ہیں۔ ابھی یہ 5000 سے اوپر بتا رہے ہیں کھاد۔ مجھے بتائیں کہ یہ ہم اگر فصلوں میں کھاد نہیں ڈالتے تو فصلیں نہیں ہوتی۔ جتنے نائٹروفاس 2850 روپے دی 3650 روپے دی ہوگی، تھوڑی مہربانی ڈی اے پی ریٹ کم کیتے جائیں، نائٹروفاس ریٹ کم کیتے جائیں۔ جبکہ صدر پاکستان کسان اتحاد چودھری رضوان اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت کھادوں کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ فوری واپس لے ورنہ اسلام آباد تک ٹریکٹر مارچ کریں گے۔ اگر گورنمنٹ نے کھادوں کی قیمت واپس نہ لی
तो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद 31 मार्च को अपने ट्रैक्टरों का रुख इस्लामाबाद की तरफ करेगा। कर्जों के बोझ तले दबे किसानों ने खादों की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। आरिफ वाला के मुख्तलिफ देहात में तकरीबन 40 से ज़ायद वाटर सप्लाई स्कीमें और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स कई सालों से गैर फाल। इलाका मकीन आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। रिपोर्ट करेंगे जीशान अंजू। आरिफ वाला में वाटर सप्लाई स्कीमों और फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर सरकार के अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद भी आवाम को साफ पानी का हसूल मुमकिन न हो सका। तहसील भर में 40 से ज़ायद मुकामात पर लगी वाटर सप्लाई स्कीमें और फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुतलका अफसरान की गफलत की वजह से अरसा दराज से बंद पड़े हैं, जिसके बायस शहरी ज़ेर ज़मीन आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे गाँव को टैंकियाँ और फिल्ट्रेशन प्लांट की सहूलत मैसर कर दी, लेकिन इंतजामिया की गफलत की वजह से बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं और फंक्शनल नहीं है। लोग जो है ना वो साफ़ पानी पीने के लिए जो है ना वो परेशान है कि जब वो ज़ेर ज़मीन पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गंदा पानी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है ना वो फैल रही हैं। जबकि चीफ ऑफिसर बल्दिया का कहना है कि बंद पड़े फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने के लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं, जल्द ही इन्हें फाल कर दिया जाएगा। तकरीबन 40 प्लांट हमारे वाटर प्लांट ख़राब है, जो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इन पर ओवरसीयर साहबान एस्टीमेट बना रहे हैं। जो ही इनके एस्टीमेट मुकम्मल हो जाएंगे हम इनका टेंडर करवा देंगे। शहरियों ने साफ पानी की फराहमी के लिए लगाए गए मनसूबा जात को जल्द फंक्शनल करने का मुतालबा किया है ताकि साफ पानी की फराहमी का हसूल मुमकिन हो सके। DPO चनियोट बिलाल जफर की हिदायत पर पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। नासिर भट्टी गैंग, रब नवाज गैंग और शहबाजी गैंग के 19 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजीद बता रहे हैं मुनव्वर हुसैन। DPO चनियोट बिलाल जफर की हिदायत पर थाना बोहाना, थाना लंगराना पुलिस, CIA स्टाफ बोहाना का मवेशी चोरों, मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्ज़मान के कब्जा से 40 से ज़ायद मसरूका जानवर बरामद। मुल्ज़मान के कब्जा से 6 मसरूका मोटरसाइकिल, लाखों रुपए मसरूका नकदी, सोना और भारी मकदार में नाजायज़ असलहा बरामद। SHO थाना बोहाना इंस्पेक्टर इजाज़ इमरान, SHO थाना लंगराना इंस्पेक्टर ताहिर अहमद, इंचार्ज CIA सर्कल बोहाना कलीम उल्ला ASI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाइयाँ की। DPO चनियोट बिलाल जफर की जानिब से SHO थाना बोहाना, SHO थाना लंगराना और इंचार्ज CIA सर्कल बोहाना कलीमुल्ला ASI और इनकी टीम को शाबाश। इस मौके पर DPO बिलाल जफर का कहना है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत अवलीन तरजीह है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। मुनव्वर हुसैन, चीफ रिपोर्टर, सिटी न्यूज़, चनियोट। सिख मज़हब के त्यौहार साका ननकाना साहब की 100 साला तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में शुरू हो गई। सिख यात्रियों ने भारतीय हुकूमत की तरफ से सिखों को उनकी तकरीबात में शिरकत की इजाज़त न देने पर मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। तकरीबात में सिख यात्रियों ने रिहाइश, लंगर, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम करने पर हुकूमत पाकिस्तान और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल, सिख मजहब के त्यौहार साका ननकाना साहब की 100 साला तकरीबात गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में शुरू हो गई हैं, जिनमें मुल्क भर से हज़ारों सिख यात्री शिरकत कर रहे हैं। सिख यात्रियों ने भारतीय हुकूमत की तरफ से सिखों को इन तकरीबात में शिरकत की इजाज़त न देने पर मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। सिख बरादरी 21 फरवरी 1921 को गुरुद्वारा जन्मस्थान पर काबज़ अंग्रेज़ों और हिंदुओं के हाथों बेदर्दी से कत्ल और जिंदा जला देने वाले 200 सिखों की याद में हर साल साका ननकाना साहब का त्यौहार मनाती है। साका ननकाना साहब की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज अखंड पाठ की रस्म से हुआ, जिसमें सिख यात्रियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीबात में शरीक सिख यात्रियों ने रहायश, लंगर, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम करने पर हुकूमत पाकिस्तान और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। भारतीय हुकूमत की तरफ से सिख यात्रियों को इन तकरीबात में शिरकत की इजाज़त न देने पर सिख रहनुमाओं ने शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए इसे भारत की तरफ से मजहबी आज़ादी पर बदतरीन पाबंदी करार दिया। DPO ननकाना बलाल इफ्तिखार का कहना है कि यात्रियों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के अलावा ट्रैफिक और पार्किंग के भी इंतजाम किए गए हैं। साका ननकाना साहब की 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम 21 फरवरी को वो की रस्म से होगा। हकीम रियाज अहमद, सिटी न्यूज़, ननकाना साहब। नारेजो गोठ मकली में गुंडा सिफ्त अफराद का हेस्को लाइनमैन पर तशद्दुद। लाइनमैन को जख्मी हालत में सिविल अस्पताल मकली पहुंचा दिया गया। हेस्को मुलाजमीन का कहना है कि हमारे मुलाजिम पर बिजली चोर गुंडों ने तशद्दुद किया है, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन CBA की जानिब से सख्त एहतजाज किया जाएगा। जी बिल्कुल, नारेजा गोठ मकली में गुंडा सफत अफराद का हेस्को लाइनमैन नवातारों पर तशद्दुद। नवातारों शदीद जख्मी हो गए। जख्मी को सिविल हॉस्पिटल मकली पहुंचाया गया। मकली थाना पर कई
افراد کے خلاف کیس داخل۔ ہمارے ملازم پر بجلی چور گنڈا نے تشدد کیا ہے، ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین CBA ورنہ سخت احتجاج کریں گے۔ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین CBA ٹھٹا کے رہنما وحید رندو اور عبادت حسین کا موقف۔ ملیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری PS 88 ملیر کے ضمنی الیکشن میں شاندار کامیابی پر یوسف مرتضیٰ بلوچ کو مبارکباد دینے ملیر گڈاب پہنچ گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام تیاری کرے، مارچ میں مارچ ہوگا۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والوں نے عوام کو ایک بھی نوکری نہیں دی۔ ہم عوام کے NFC کے حصے اور نوکریوں کا حق لے کر رہیں گے۔ ہم ملیر کے نوجوانوں کو روزگار اور ان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملیر کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے کراچی سے یہ سیٹ جیت کر بنی گالہ والوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ سیکرٹری تعلیم سندھ احمد بخش ناریجو کی جانب سے پبلک اسکول گڈاب کا مختصر دورہ۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے سیکرٹری ایجوکیشن کو سندھ کی ثقافتی اجرک پہنائی گئی۔ اس دوران سیکرٹری ایجوکیشن نے اسکول کے بچوں میں بہترین پوزیشن حاصل کرنے پر سرٹیفکیٹ دیے اور پبلک اسکول میں ڈیجیٹل لائبریری کھولنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ادارے عمارتوں سے نہیں بلکہ تعمیری خیالوں سے بنتے ہیں۔ جیکب آباد کی تحصیل گڑھی خیرو میں فائرنگ سے ایک شخص قتل ہو گیا، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ دودھا پور کے نواحی علاقے میں ملزم نے فائرنگ کر کے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا جبکہ لاش ضروری کارروائی کے لیے تعلقہ اسپتال گڑھی خیرو منتقل کر دی گئی۔ تھانہ دودھا پور کے نوائی علاقے گوٹ فضل محمد عمرانی میں ملزم مختار عمرانی نے فائرنگ کر کے اپنے چچا زاد بھائی امیر بخش عمرانی کو قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا جبکہ لاش ضروری کارروائی کے لیے تعلقہ اسپتال گڑھی خیرو منتقل کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق واقعہ خاندانی رنجش کا شاخسانہ ہے۔ ملزمان کی تلاش شروع کر کے واقعے کی مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اطہر خان، سٹی نیوز، جیکب آباد۔ کوٹ ادو میں ٹی پی لنک کینال کے کنارے عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار تھے جس کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے تھے۔ سٹی نیوز کی خبر پر ایکشن اور سماجی رہنما سید غوث بخاری کی اپیل پر عمل درآمد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنی خصوصی گرانٹ سے فنڈ جاری کر کے کام شروع کرا دیا۔ مزید جانتے ہیں نیاز احمد سے۔ جی شکریہ۔ اس وقت میں موجود ہوں کوٹ ادو ٹی پی لنک کینال پر، جہاں پر پہلے سٹی نیوز پر ہم نے ایک خبر نشر کی تھی جو ٹی پی لنک کینال کے جو کنارے ہیں وہ کمزور ہو چکے تھے۔ تو سٹی نیوز پر جب خبر چلی تو یہاں پر جو ہے ٹھیکیدار نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں میاں شہباز غوث بخاری صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ یہ کام شروع ہوا ہے اور کافی عرصہ یہ جو ہے کنارے یہ کمزور تھے، اس پر ہم نے سٹی نیوز پر خبر بھی چلائی تھی۔ تو اس پر یہ ایکشن ہوا ہے، کام شروع ہوا ہے، کیسے ہوا اس کے بارے مکمل ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام میڈیا جو ہاؤسز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا ٹی پی لنک کنارے کے جو پشتے ہیں، یہ کنارے ہیں کمزور ہو چکے سے ہزاروں جو ایکڑ آبادی ہے یا ہزاروں بستیاں ہیں، سینکڑوں بستیاں ہیں ہزاروں نفوس پہ، وہ جو ہے رسک پہ تھیں۔ تو میڈیا نے اس بات کو ریز کیا ہے اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر انہوں نے 5 کروڑ کی گرانٹ جاری کی ہے، جس سے ٹی پی لنک کے جو پشتے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے اس وقت اس سے کام جاری ہے اور انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں مکمل کر دیا جائے گا، جہاں یہ سٹون پچنگ بھی ہو رہی ہے، ساتھ جو ارتھ فلنگ بھی ہو رہی ہے۔ اور ہم اہل ایان علاقہ اور ہزاروں لوگ گورنمنٹ آف پاکستان اور عثمان بزدار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا جو ریئل مسئلہ ہے وہ حل کرنے میں ہماری مدد کی ہے۔ جی بالکل، یہ ٹی پی لنک کینال ہے، اس کے کنارے کمزور تھے اور روزانہ جو ہے یہ حادثات جو ہے معمول بن چکے تھے۔ تو اس پر جو ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے ایکشن لیا تھا اور فنڈ جاری کیا۔ اب جو ہے اس ٹی پی لنک کینال کا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ جی بھکر میں درجہ چہارم کے تمام محکموں کے چھوٹے ملازمین نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں ملازمین نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اپنے اسکیل کو اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ کیا۔ مقررین نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات منظور نہ کیے تو ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ ریلی محکمہ اریگیشن آفس سے ڈپٹی کمشنر آفس تک نکالی گئی۔ جی بالکل، آج بکھر میں محکمہ اریگیشن پاسبان یونین کے مرکزی صدر حافظ نصر اللہ بروکھا کی قیادت میں تمام محکمہ کے درجہ چہارم کے ملازمین نے مشترکہ طور پر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں محکمہ اریگیشن پاسبان یونین کے صوبائی صدر محمد ریاض قادری اور یونین چیئرمین پنجاب میاں احمد وٹو، جنرل سیکرٹری پنجاب رحمت اللہ کے علاوہ ضلع بکر کی تمام محکمہ کے درجہ چہارم کے ملازمین نے شرکت کی۔
रैली का आगाज महकमा इरिगेशन ऑफिस बखर से हुआ। रैली झंग मोड़ से होती हुई डीसीओ ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। पुलिस की तरफ से रैली के गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। रैली में मुलाजमीन ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया कि हमारे दर्जा चहारम के स्केल को अपग्रेड किया जाए। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा चहारम के मुलाजमीन के स्केल को अपग्रेड किया गया और पंजाब में क्यों नहीं किया गया। एक रियासत में दो कानून नहीं होने चाहिए। मुलाजमीन ने कहा कि अगर हमारे मुतालबा तस्लीम न किए गए तो हम एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। रैली से पासबान यूनियन इरिगेशन पंजाब के सदर मोहम्मद रियाज कादरी और मरकजी सदर बखर हाफिज नसरुल्लाह बरोखा ने खिताब किया और डिप्टी कमिश्नर बखर को अपने मुतालबात पेश किए। डिप्टी कमिश्नर बखर ने मुलाजमीन के मुतालबात सुने और जल्द मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी करवाई। चौक सरवर शहीद में रोड पर कम उम्र ड्राइवर की कार चलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फुटेज में बच्चे को गाड़ी चलाते साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ज़राए के मुताबिक कार के मालिक पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया और कहा गया कि किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठट्ठा शहर के करीब मछली के तालाब के पास से नौजवान की रस्सी में लटकती लाश बरामद। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुकली मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत का सबब मालूम हो सकेगा। हैदराबाद बिजनेस फोरम के वफ्द ने एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख से मुलाकात की और हैदराबाद के ताजरों के मसाइल से आगाह किया। मज़ीद तफसीलात इकबाल काजी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद बिजनेस फोरम के वफद ने एसएसपी ऑफिस हैदराबाद में एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख से मुलाकात की। वफ्द की सरबराही हैदराबाद बिजनेस फोरम के चेयरमैन मोहसिन मेमन ने की। हैदराबाद बिजनेस फोरम के वफद ने अब्दुल सलाम शेख से मुलाकात में हैदराबाद की बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की, जबकि एसएसपी हैदराबाद ने भी हैदराबाद के ताजरों के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर हैदराबाद बिजनेस फोरम के सीनियर वाइस चेयरमैन यूसुफ मेमन, सदर फयाज आवान, सीनियर नायब सदर हाजी सलीम जावेद, नायब सदर पप्पू राजपूत, जनरल सेक्रेटरी हाजी रहमतुल्लाह खान, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शहजोर शेख, जॉइंट सेक्रेटरी नाजिश फातिमा, सेक्रेटरी इतलात राहिल शेख, खवातीन विंग के इंचार्ज अफशान शेख ने शिरकत की। वक्त के सरबराह मोहसिन मेमन ने हैदराबाद बिजनेस फोरम की जानिब से एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख को सिंधी टोपी, शाल, गुलदस्ता, जबकि नूरुल हक हिंद को सिंधी अजरक पेश की। एसएसपी हैदराबाद ने हैदराबाद बिजनेस फोरम के वफद को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया, जबकि बिजनेस फोरम के चेयरमैन मोहसिन मेमन, सीनियर वाइस चेयरमैन यूसुफ मेमन, सदर फयाज आवान, जनरल सेक्रेटरी रहमतुल्लाह खान ने हैदराबाद बिजनेस फोरम की पूरी टीम की जानिब से अमन व अमान के क़याम के सिलसिले में हैदराबाद पुलिस को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक शेख के साथ इकबाल काजी, सिटी न्यूज़, हैदराबाद। कोहाट के मुख्तलिफ चौकों और शाहराहों में नस्ब 10 मिलियन लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स जो 10 दिन भी ना चल सके दोबारा फ़ाल ना हो सके। अवाम का महकमा एंटी करप्शन से तहकीकात का मुतालबा। इस हवाले से जानते हैं वकास पराचा की इस रिपोर्ट में। जी कोहाट की मुख्तलिफ चौकों में 10 मिलियन की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल जो 10 दिन भी न चल सके दोबारा फाल ना हो सके। साल बीत गया, ट्रैफिक मसाइल यूं के तूं पड़े हैं। तहकीकाती इदारों ने भी इस संबंध में किसी किस्म की तहकीकाती कार्रवाई करने की ज़हमत गवारा नहीं की है। आवामी हलकों के मुताबिक 10 मिलियन लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल नाकारा हो चुके हैं, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोहाट शहर में ट्रैफिक मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। इनका कहना है कि ट्रैफिक सिग्नल 10 दिन भी ना चल सके। करप्शन और कमीशन खोरी की वजह से हर तरक्याती काम और मंसूबा नाकामी से दोचार है। अगर तरीके इंसाफ की हुकूमत करप्शन के खात्मे का ढंडोरा पीटती है तो इस खराब और नाकारा ट्रैफिक सिग्नल के असबाब क्यों दरियाफ्त ना हो सके। अवामी हलकों के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल के साथ साथ कोहाट के मुख्तलिफ रोडों पर नस्ब सोलर लाइट्स की बैटरी भी गायब होती जा रही हैं। कोहाट शहर की आवाम ने मशीर और साइंस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह खान बंगश, सूबाई हुकूमत, ज़ैली इंतज़ामिया और महकमा एंटी करप्शन से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक सिग्नल के गैर मेयारी होने और इसमें की जाने वाली करप्शन की तहकीकाती करवाई जाए और इस ज़मन में इसमें मुलव्वस करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त और तादीबी कार्रवाई की जाए। मोहम्मद वकास पराचा, सिटी न्यूज़, कोहाट। खुशदार में माजुरान सोसाइटी का इजलास हाफिज अब्दुल रज़ाक शाहवानी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में खुशदार की तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की। रिजवान अली रिपोर्ट करेंगे।
خضدار میں جالوان معذوران سوسائٹی خضدار کا اجلاس زیر صدارت حافظ عبدالرزاق شاوانی منعقد ہوا۔ اجلاس میں خضدار کی تمام سیاسی پارٹیوں نے شرکت کی، جس میں تحریک انصاف کی ضلعی صدر حاجی عبدالرسول قلندرانی، حافظ غلام نبی رند، پروفیسر انعام اللہ مینگل، جمعیت نظریاتی کی ضلعی امیر سید ثناء اللہ شاہ، چیف آف جالوان سیاسی فورم کے رہنما منیر احمد کمرانی، BNP عوامی کے سابق ضلعی آرگنائزر حاجی نور الدین چھٹا، BNP عوامی علماء ونگ کے سابق ضلعی صدر مفتی منظور احمد عمرانی، میر علی احمد زہری اور معذور افرانی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رضوان علی، خضدار۔ خضدار میں بردہ فروشوں کی بچی کو اغوا کرنے کی کوشش، بچی کے والد نے اغوا کاروں کو دبوچ دیا، جس کے بعد شہریوں نے درگت بنا ڈالی۔ مزید بتائیں گے رضوان علی۔ خضدار میں بردہ فروشوں نے بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، بچی کے والد نے اغوا کاروں کو دبوچ لیا، جس کے بعد شہریوں نے ان کی درگت بنا ڈالا۔ خضدار قادر آباد کے علاقے میں مبینہ طور پر باغڑی نسل کے 2 لڑکے ایک شیرخوار بچے کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے کہ اچانک ان لڑکوں کو بچے کے والد کی نظر پڑی اور اہل محلے کے ساتھ مل کر دونوں بردہ فروشوں کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران باغڑی لڑکوں نے مذمت بھی کی۔ شہریوں نے تشدد کے بعد لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مغوی شیرخوار بچی کی والد گل محمد موسیانی کا کہنا تھا کہ جمعے کی نماز کے وقت دونوں لڑکے میری بچی کو بوری میں ڈال کر لے جا رہے تھے، کافی مسافت پر کھڑے ان پر میری نظر پڑی اور میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور دوسرے لوگوں کی مدد سے انہیں قابو کرنے میں کامیاب ہوا جو میری بچی کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ ان سے بچی کو چھڑایا، انہوں نے میرے ساتھ مزاحمت بھی کی۔ مبینہ طور پر بردہ فروش لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے دونوں لڑکوں کو حراست میں لے لیا اور لیڈی کانسٹیبل کے ہمراہ رہائش پذیر باغڑی نسل کے افراد کو جگہوں پر چھاپا مارا اور تلاشی بھی لی گئی۔ تلاشی کے دوران اسلحہ اور بھاری رقم بھی برآمد ہوئی۔ شہریوں نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کے بارے میں اجتماعی طور پر سوچنا ہوگا تاکہ کوئی بچہ یہاں سے اغوا نہ ہو۔ سوات کے علاقے دنگرام میں میڈیا کالونی کا افتتاح کر دیا گیا۔ میڈیا کالونی میں ورکنگ جرنلسٹ کو پلاٹ الاٹ کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات شیر علی بابا خیل کی اس رپورٹ میں۔ سوات دنگرام میں میڈیا کالونی کا افتتاح کر دیا گیا۔ سوات معاون خصوصی اطلاعات کامران منگش کا کہنا ہے کہ سوات میں قائم ہونے والی میڈیا کالونی پر صرف صحافیوں کو حق ہے، کسی بھی صحافی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی اطلاعات کامران منگش نے آج سوات میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا افتتاح کیا، جس میں 40 کنال میڈیا کالونی کے لیے دی گئی ہے۔ کامران منگش نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوات کے صحافیوں کے دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا۔ میڈیا کالونی سوات کے صحافیوں کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے۔ پورے صوبے میں جہاں جہاں پہ صحافیوں کے گھروں کے مسائل ہیں ان کو ہم ہیڈ آن لے رہے ہیں، سارا ایک کنسولیڈیٹڈ رپورٹس ہم بنا رہے ہیں۔ پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، ڈی علی خان، کوہاٹ، ہنگو، یہ اب سوات ہر جگہ پہ ہمیں یہی ایشو سامنے آ رہا ہے کہ صحافیوں کو ہاؤسنگ کے بہت بڑے مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کالونی میں ورکنگ جرنلسٹ کو پلاٹ الاٹ کیے جائیں گے۔ برائنان صحافیوں کے ذریعے حقیقی صحافیوں کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیر علی بابا خیل، سٹی نیوز، سوات۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewsht.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز HD۔